اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں آدھے قرآن کو مان لیا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیا۔ جو اس طرح کرنے والے ہیں کہ جو قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کو پر ایمان اور بعض سے کفر، اس کی سزا دنیا میں خسارہ، آخرت میں عذاب۔ یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ خسارے سے نہیں بچ سکتے دنیا میں، دنیا کے خسارے کی بھی بات ہو رہی ہے اور آخرت کے عذاب کی بھی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 85، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 150 اور 151۔ ایسے لوگوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ کافرین ہیں۔ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 150 151۔ ان سے بعد پرس ہوگی، سورۃ نمبر 15 آیت نمبر 92 93۔ اب پھر ایمان ہے آگے، ایمان ملائکہ پر۔ اللہ کے فرشتوں کو آپ کو ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ آپ نے ساری زندگی کسی نے فرشتہ نہیں دیکھا ہوگا اور شاید جب تک زندہ رہیں نہ دیکھ پائیں، اس کے باوجود ایمان لانا ہے ملائکہ پر۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 177، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 285، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 136، کہ ملائکہ پر ایمان لانا ہے، ماننا ہے، ان کی پورے فنکشن کو ماننا ہے۔ مشرکین کی طرح ان کو اللہ کی بیٹیاں نہیں گرداننا۔ پھر ملائکہ کا بھی ایمان ہے، ایمان ملائکہ کا اللہ پر۔ ملائکہ بھی اللہ کو اپنا رب اور اپنا معبود مانتے ہیں۔ سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 7۔ یہ سب ایمان ہی کے شعبے آ جائیں گے۔ ایمان اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ذات آ گئی۔ 24 نمبر آیت 47 نمبر 24 نمبر سورہ آیت نمبر 47، کہ آپ نے رسول کو بھی ماننا ہے۔ پہلے رسولوں پر ایمان تھا، اب رسول اللہ کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ یعنی کہ دو اس میں ایمان کے تذکرے آئیں، ایمان اللہ اور رسول پر، اور پھر ہے ایمان رسول پر، صرف رسول پر ایمان، رسول کو ماننا۔ 7 نمبر سورت آیت نمبر 157، 57 نمبر سورت آیت نمبر 28۔ ایمان آیت الہی پر۔ آیت الہی کسے کہتے ہیں؟ یہ کبھی غور کیا؟ یہ قرآن میں آیتیں ہیں، صرف اس کو کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ جو نشانیاں اللہ نے اتاری ان پر ایمان۔ اللہ کی اتاری ہوئی نشانیوں پر ایمان، جو قرآن میں آیتیں ہیں ان پر ایمان۔ 3 نمبر سورہ آیت نمبر 70، 7 نمبر سورہ آیت نمبر 156، 7 نمبر سورہ 41 نمبر آیت، 10 نمبر سورہ 61 سے 63 آیت، 16 نمبر سورہ 104 نمبر آیت۔ اب یہ بڑی عجیب بات آ رہی ہے، ایمان کائنات پر۔ اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں خود ہوں۔ کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اگر آپ اس کائنات کو نہیں مانتے تو آپ مالک کی تخلیق کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کو خلق کرنے والا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تعمیر کرو، اس میں تخریب مت کرو، سنوارو، بہتر کرو۔ ایمان کائنات پر۔ کائنات ایک سسٹم ہے۔ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 185۔ ہم نے ایمان کو نا بہت چھوٹی سی چیز سمجھا ہوا تھا، ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، بہت ڈیٹیل ہے اس کی۔ آپ تو کہتے ہیں نا یہ دنیا، یہ کائنات کچھ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے؟ کبھی غور کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شاعر کا شعر ہو، اس کو آپ برا کہہ دیں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ کسی آرٹسٹ کی پینٹنگ ہو، اس میں نقص نکالو تو برداشت نہیں ہو سکتا۔
اور جو کائنات خالق نے بنائی ہے اس میں نقص نکالتے ہو، کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ پسند کرتا ہوگا اس بات کو کہ اس کی کریشن میں نقص نکالو؟ کہتا نہیں ہے نگاہ اٹھا ذرا آسمان کی طرف، تیری نگاہ لوٹ آئے گی، کوئی نقص ہے تو بتا مجھے، چیلنج کرتا ہے، نکال کو نقص ہے تو چیلنج کرتا ہے مالک۔ کیوں؟ اپنی کائنات کو، اپنی کریشن کو لو کرتا ہے۔ اس کی کائنات کا تمسخر نہ اڑاؤ، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ کریشن ہے، یہ پیدا کی ہے میرے مالک نے، پروردگار عالم نے، آپ نے اس میں نقائص نہیں ڈھونڈنے، نقائص نہیں نکالنے۔ خالق کیونکہ وہی ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور کوئی خالق نہیں ہے۔ جتنی بھی کائنات میں ایجادات ہیں، جتنی بھی سائنسی ڈیولپمنٹ ہے، بنیادی طور پہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں موڈیفیکیشن ہے۔ نئی کوئی چیز، کوئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتی، صرف اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے کائنات پر ایمان، اس کی پیدائش، جو اس نے سسٹم دیا ہے کائنات کا، ہر چیز کا، اس کو ماننا، یہ بنیادی طور پہ اللہ کی صفات پہ ایمان ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، ایمان لقائے رب پر، 13 نمبر سورت آیت نمبر 2۔ کبھی سوچا آپ نے یہ لقائے رب کیا ہے؟ رب سے ملاقات پر ایمان۔ اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ میں اللہ سے ملوں گا تو یو آر نو مور مسلم۔ سورت نمبر 13 آیت نمبر 2، اللہ سے ملاقات پر یقین۔ کملی والے نہیں فرما رہے آخرت میں تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ کے حضور فرما رہے ہیں نا کہ ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو لقائے رب پر ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ایمان سے باہر ہے۔ صرف ایک چیز قرآن نے کہی ہے کہ اس دنیا میں ان مادی آنکھوں سے تم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ مادہ نہیں ہے، غیر مادہ ہے۔ یہ آنکھیں مادی چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں، غیر مادی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے دیدار کے لیے کملی والے کو اس مادی دنیا سے دور لے جایا گیا، تاکہ قرآن کی یہ جو نص ہے یہ ان پہ لاگو نہ ہو، کیونکہ قرآن تو سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایک لفظ قرآن کا، ایک فارمولہ، ایک اصول جھوٹا ثابت ہو جائے تو قرآن سچا نہیں رہ سکتا، قرآن نہیں رہ سکتا۔ تو آپ کا ایمان لقائے رب پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔